اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانوں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اس کا اسی طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ حنا نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی۔ اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ جسے ہیکل کہتے ہیں اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اسی کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن و اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کانوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتہ میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ بچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی آیا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھی۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تو مریم جواب میں فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زکریا جب کبھی اس کے محراب میں جاتے تو اس کے پاس
कुछ न कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ पाते। जकरिया ने पूछा, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हर वक्त इबादत में मशगूल रहा करती। ज़रूरत के वक्त हुजरे से बाहर निकलती। एक मरतबा मामूल के मुताबिक बाहर निकली और मशरिक की तरफ एक लहदा गोशा में जा बैठी। अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, फिर इसकी तरफ अपनी रूह को भेज दिया। वो इंसान बनकर इसके सामने आया। हज़रत मरियम एक दिन तन्हा थी और देखा कि करीब एक इंसान आ रहा है। इसने मरियम से कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू परहेज़गार है। इसने कहा कि तेरे रब की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़के की खुशखबरी सुनाऊं। मरियम ने कहा, ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मेरे करीब कोई इंसान नहीं आया। फरिश्ते ने कहा कि मेरे रब के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है, वो कायनात का मालिक है। कुछ अरसा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के दिन करीब आ गए तो हज़रत मरियम खौफज़दा हो गईं और ख्याल किया कि कहीं ऐसा न हो कि मैं बदनाम हो जाऊं और लोग मुझ पर शक करें। एक वीरान जगह जाकर एक ठेले पर रहने लगी। ये जगह बैतुल्लहम के नाम से मशहूर है। वहाँ खाने पीने का कोई सामान न था, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हुई। गैब से आवाज़ आई, गम न कर, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है। यहाँ खुरमा का एक दरख्त भी है, इसके तना को हिलाओ, खुरमे जड़ेंगे, इसे खाओ और पानी पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो। हज़रत मरियम तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगी। जब भूख लगती खुरमा खाती और चश्मा से पानी पीती। वक्त पूरा हुआ तो लड़का पैदा हुआ। वापस हुजरे की तरफ आई। जब लोगों को मालूम हुआ तो आपका मजाक उड़ाने लगे, आप पर आवाज़ें कसने लगे। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा था ना माँ बुरी थी, तूने तो रुसवाई मोल ली, बदनामी से आपको दुख पहुंचा, लोगों को बेगुनाह ही यकीन दिलाती। आपने तंग आकर लोगों से कहा कि दूध पीता बच्चा मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। फिर बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, यह किस तरह मुमकिन है कि ये बच्चा बातें करे? बच्चे ने बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी, मुझको नबी बनाया और बरकत वाला बनाया। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझको मेरी माँ का खिदमतगार बनाया। इसने मुझको नमाज और ज़कात का हुक्म दिया। इसने मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। मुझ पर सलाम है। जिस रोज़ मैं पैदा हुआ, जिस रोज़ मैं मरूंगा, जिस रोज़ मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मैं ईसा बिन मरियम हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। जब वो कोई काम करना चाहता है तो बस इसको इशारा कर देता है कि हो जा, तो हो जाता है। बेशक अल्लाह मेरा रब और तुम्हारा रब है, इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही थी और बच्चे का बात करना बहुत बड़ा मोजज़ा था। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया। जिस तरह अल्लाह ने बगैर बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अपनी रूह फूंकी, इसी तरह अल्लाह ने बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और रूह फूंकी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र को पहुँचे तो लोगों को नेकी की दावत देने लगे। आप तागूती कुफ्तों के खिलाफ थे, प्यार और मोहब्बत का दर्स देते, भूखों को खाना खिलाने की तरगीब देते, मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते, कमज़ोरों को साथ देते, बीमारों को शिफा बख्शते, अंधों को बिनाई अता करते, वो देखने के काबिल हो जाता, कूड़ा का मर्ज अच्छा करते, बीमारों को करीब रहते। आपने फरमाया, मैं मादरजात अंधों और कूड़ के मरीजों को शिफा बख्शता हूँ। अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते, बीमारों की आदत करते। आप अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कहते कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अगर वो बीमार हो तो तीमारदारी करो, अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ, किसी को अजियत ना पहुंचाओ, गुनाहों से बचो, अल्लाह से माफ़ी तलब करो। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिस पर चलकर मैं खुदा तक पहुंच सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, किसी काफा ज़दा इंसान के घर जाओ, इसके लिए खाने का बंदोबस्त करो, किसी मरीज के पास जाओ, अगर इसके पास कोई ना हो इसकी तीमारदारी करो, अगर हो सके इसका इलाज भी करो। अगर तुम इन बातों पर अमल करने लग जाओ फिर तुम खुदा से दूर नहीं, तुम इसे अपने पास मौजूद पाओगे।
تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو، وہ تمہیں ضرور دے گا، یہی اس کی مرضی ہے۔ جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا، تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا، کون سے احکام؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خون نہ کر، برائی نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا، ان سب باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں نرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ علیہ السلام جرم کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک گنہگار عورت کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کا مطلب یہ کہ پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ اس حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو روک لیا اور کہا کہ سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھک گئے اور کہا، ہم سب گنہگار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گنہگاروں کو پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں، اور عورت سے کہا کہ چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند قدوس سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، انہیں نشانیاں دکھاتے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھوڑے بہت لوگ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والوں میں سے زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ انجیل یونا میں لکھا ہے، وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے، بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق انجیل میں لکھا ہے، اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فار کلید بخشے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ایک اور جگہ اسی طرح کا ذکر ہے، لیکن وہ فار کلید روح المقدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔